ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت مجھے اپنے بڑے بھائیوں کی طرف سے اور اہل محلہ اور دارالعلوم کے منتظمین کی جانب سے یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں اپنے والد صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں. در حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ کہوں گا یہ اپنے احساسات اور جذبات ہے، ورنہ حقیقت وہ تو ایسی شخصیت تھی جو ہمیشہ گمنام رہی. دن بیت جاتے ہیں کہانی بن کر، دن بیت جاتے ہیں کہانی بن کر، یادیں رہ جاتی ہے نشانی بن کر، یادیں رہ جاتی ہے نشانی بن کر، مگر رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ مسکان کبھی آنکھوں پہ پانی بن کر. ابھی سے کیوں جھلک آئی تمہاری آنکھوں میں آنسو، ابھی سے کیوں جھلک آئے تمہاری آنکھوں میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان زندگی میں نے. والد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ رحمت اللہ علیہ ایک زندگی کے ایک عرصے تک دامت برکاتہم بولتے بولتے اب رحمت اللہ علیہ بولتے زبان پھسل جاتی ہے اور وہ دامت برکاتہم ہی کہہ دیتی ہے. والد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 8 جمادی الاخری سن ہجری 1367 و مطابق 18 اپریل 1948 بروز اتوار سورت شہر کے گاؤں موٹا وراچا میں پیدا ہوئے. آپ کے 3 بھائی اور 2 بہن ہیں. آپ کے والد محترم حاجی ابراہیم صاحب قاضی تھے. ان کے 4 فرزند، بڑے فرزند کا نام حاجی محمود قاضی، پھر دوسری 2 بیٹیاں تھیں شہر بانو اور زبیدہ بیوی، اس کے بعد حاجی عبد الحمید قاضی، اور اس کے بعد والد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حاجی شعیب قاضی. آپ اپنے بھائی بہنوں میں 5ویں نمبر پر تھے. پہلے ایک بھائی، اس کے بعد 2 بہنیں، اس کے بعد پھر ایک چچا ہیں جو ابھی لندن میں بولٹن میں ہیں، اور اس کے بعد والد صاحب، اور اس کے بعد چھوٹے چچا جو شعیب چچا بھی موجود ہیں. آپ کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب ہی میں ہوئی اور عصری تعلیم بھی گاؤں کی اسکول میں ہوئی. اس کے بعد آپ کے استاد نے آپ کو حفظ قرآن کی ترغیب دی، اس لیے کہ آپ پڑھنے میں بڑے ذہین تھے. اکثر وہ مجھ سے بات کرتے تھے، مجھ سے اکثر جو باتیں ہوتی تھی وہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں ہوتی تھی. تو بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے ساتھ جو بچے پڑھتے تھے ان کو سبق یاد کروایا کرتا تھا. یہ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے اس کا ذکر کیا، اور بعض تو نام بھی بتایا ہے کہ میں فلاں کو سبق یاد کرواتا تھا، فلاں استاد مجھے یہ سپورٹ کرتے تھے. تو آپ کے استاد نے آپ کو
آپ کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر آپ کو حفظ کی ترغیب دی، لیکن وہ بچپنا تھا تو والد صاحب کو اتنا شوق نہیں تھا اس وقت، لیکن آپ کی نانی جان کے یہاں آپ رہتے تھے اور آپ نانی جان کے یہاں بڑے ہوئے تو نانی جان کو بھی ترغیب دلائی، تو نانی جان نے آپ کو اپنے استاد حضرت مولانا محمد صاحب جو کرمالی گاؤں کے تھے ان کو سپرد کر دیا۔ آپ نے حفظ مکمل انہی استاد حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا۔ اس کے بعد حفظ قرآن کے بعد، اور حفظ قرآن آپ نے تقریباً 1962 سن عیسوی 1962 میں مکمل کر دیا، اور حفظ کرنے کے بعد آپ نے تراویح بھی سنائی۔ پہلے سال اپنے چچا کے گاؤں کٹھور گاؤں میں بدات محلے میں ایک مسجد ہے جو ندی کے کنارے پر واقع ہے، وہاں آپ نے پہلی مرتبہ تراویح سنائی۔ اس کے بعد 3-4 سال تک اس گاؤں میں آپ نے تراویح مختلف مسجد میں سنائی، جیسے قاضی مسجد میں سنائی ہے اور ابراہیم سعید مسجد میں بھی سنائی ہے۔ یہ تو والد صاحب نے اپنی زبان سے مجھے سنایا ہے، وہی میں سنا رہا ہوں۔ اور ہمارے حفیظات بھائی الیاس حافظ الیاس بھائی، ان سے بھی کچھ باتیں میں نے لی ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ والد صاحب نے وہاں تراویح سنائی ہے۔ اس کے بعد والد صاحب کے اندر علم کا شوق اور علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک اشتیاق ہوا، ایک شوق ہوا، تو آپ جامعہ حسینیہ راندیر کی طرف بڑھے اور آپ نے جامعہ حسینیہ میں داخلہ کیا۔ تقریباً یہ 1963 کے قریب کی بات ہے، سن عیسوی 1963 میں آپ نے جامعہ حسینیہ راندیر میں داخلہ لیا، اور وہاں ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت سے تعلیم حاصل کی، بلکہ والد صاحب خود بتاتے تھے کہ میں نے فارسی اول اور دوم ایک ساتھ کیا تھا، اور فارسی اول اور دوم میں نے امتحان جو دیا تھا فارسی دوم کی جماعت کے ساتھ، اور اس میں میرا دوسرا نمبر آیا تھا۔ اور اس بات کو تو ابھی قریب زمانے میں ہماری بانجی جو عالمہ بن رہی ہے اس نے اپنا رزلٹ اور نتیجہ بتایا تو اس کو کہا تھا، یہ ایک ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے، میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل ابھی قریب کی، تو اس وقت بتا تھا کہ میرا دوسرا نمبر ایک موقع پر آیا تھا، تو اس وجہ سے کہ میری تحریر اس وقت تھوڑی شکست آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے تحریر میں ایک کتاب میں 17 نمبر دیے گئے۔ ایک کتاب میں 17 نمبر کی وجہ سے آپ کا دوسرا نمبر آیا، اگر اس کتاب میں 20 یا 25 نمبر ہوتا آپ کا اول نمبر پڑا۔ یہ تھی آپ کی ذہانت اور فطانت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا اور شوق دیا، آپ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی درسی تقریر سنی، اس زمانے میں کیسٹ وغیرہ ہوتی تھی، اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درسی تقریر سنی تو آپ کو اور شوق پیدا ہوا، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں مظاہر سہارنپور میں داخلہ لوں اور وہاں جا کر اپنی علمی پیاس بجھاؤں۔ تو آپ اور آپ کے ساتھ حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے 2 اور رفقا جو گجرات سے ہی تعلق رکھتے تھے، ایک بلیشور کے تھے اور ایک پانولی گاؤں کے تھے، یہ 4 لوگ مظاہر سہارنپور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے گئے، اور وہاں ان لوگوں نے سن 1966 کے قریب 66 میں وہاں 65 میں وہاں داخلہ کروایا، اور سال دوم میں آپ نے داخلہ لیا، اور سن 1972 اور ہجری سن 1392 میں آپ نے مظاہر میں دور حدیث سے فارغ ہوئے، اور دور حدیث کے امتحان میں آپ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے، جس کی تفصیل میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ حیران اور شزدہ رہ جائیں گے۔ آپ نے دور حدیث کے اندر جو امتحان دیا، 10 کتابوں کا امتحان دیا، اور اس میں جو نمبرات حاصل کیے ہیں، بخاری شریف میں 20 میں سے 20 نمبر، مسلم شریف میں 20 میں سے 17، ترمذی شریف میں 20 میں سے 20، طحاوی شریف میں 20 میں سے 19، نسائی شریف میں 20 میں سے 17، ابو داؤد شریف میں 20 میں سے 19، موطا امام مالک میں 20 میں سے 18، موطا امام محمد نے 20 میں سے 20، اور ابن ماجہ شریف میں 20 میں سے 19، اور شمائل ترمذی میں 20 میں سے 18.5، کل میزان 187، یعنی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ اور اس زمانے میں آپ اتنی محنت کرتے تھے اور اتنی مجاہدے سے پڑھے ہیں، والد صاحب بتاتے رہتے کہ اس زمانے میں وہاں ایسے بھی وہاں گرمی مشہور ہے یو پی کی، لیکن باورچی خانہ دور تھا، وہاں سے کھانا لا کر کمرے میں بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا، تو والد صاحب باورچی خانے میں کھانا لینے جاتے تھے اور کھانا لا کر پھر کمرے میں پہلے کھانا رکھتے تھے، پھر اپنا
کرتا اتارتے تھے اور اندر جو گنجی ہم کہتے بنیان پہنتے تھے اس کو پورا نچوڑتے تھے. وہ اسے بتایا میرے سامنے سے کہ میں پورا نچوڑتا تھا, اس کو نچوڑ کر رکھ دیتا تھا, پورا بندن اوپر سے کھلا کر کے پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھتا تھا. یہ وہ اتنے مجاہدے سے وہ پڑے ہیں. اور کھانا پورا سال ایک ہی چیز, گوشت اور دال, گوشت اور دال, اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں. ایک مرتبہ ہمارے چچا جو ابھی موجود ہے اور اپنے خالازاد بھائی بھی ہوتے, والد صاحب کے خالازاد بھائی ہوتے ہیں اور دونوں اپنی نانی جان کے یہاں ساتھ میں بڑے ہوئے, تو ایک مرتبہ والد صاحب کو ملنے کے لیے وہاں گئے تھے. وہ شاید لندن سے آئے تھے, تو ان کو گھمانے کے لیے بھی گئے اور ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے. تو وہاں ہوٹل میں کھانا دیکھا اور گوشت دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو یہاں کس طرح رہتا ہے, تو چل, تو سورج چلا کر, مجھے یہاں نہیں پڑھنا ہے. والد صاحب نے کہا نہیں, میں یہیں پر پڑھوں گا چاہے کیسے بھی حالات ہے, میں اپنے شوق سے یہاں آیا ہوں. اور اسی حالات میں والد صاحب 7 سال وہاں پڑھے اور 7 سال کے اندر ایک بھی غیر حاضری نہیں. 7 سال کے اندر ایک بھی غیر. ایک مرتبہ والد صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ بہت دست ہوئے, تقریباً 10-15 دست ہو گئے. اب 10-15 دست ہو جانے کے بعد آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے, کہ اس دن بھی سبق کا ناگا نہیں کیا, جس کی وجہ سے پڑھائی اور تعلیم کے زمانے میں جو انہوں نے پابندی کی وہ پڑھانے کے زمانے میں کی. اور اس کے آگے میں 1-2 مثال بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اس طرح آپ نے مجاہدات کے ساتھ اپنی تعلیم اور پیاس بجھائی, علمی پیاس بجھائی. آپ کے اساتذہ میں ماہرین علوم و فنون ہے, جس میں سے قابل ذکر ہے مفتی مظفر حسین صاحب جو آپ کے شیخ بھی ہوتے ہیں. باقاعدہ آپ نے ان سے روحانی اپنا تعلق قائم کیا تھا. ان سے خلافت یہ تھی یا نہیں اس کے بارے میں کوئی مطلب کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. مظاہرون سہارنپور میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور کسی جگہ ہو تو پتہ نہیں. شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے استاد تھے. علامہ عاقل صاحب جو ابھی مظاہرون میں موجود ہے وہ بھی آپ کے استاد تھے. علامہ یامین صاحب, حضرت مولانا یعقوب صاحب, حضرت مولانا وقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو بڑے عجیب و غریب میراث کے علم میں وہ ماہر فن تھے. وہ کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ میں میری غلطی جا سکتی ہے لیکن سراجی میں میری غلطی نہیں ہو سکتی. ایسے باکمال لوگوں سے آپ نے علم کی پیاس بجھائی. اس کے بعد سن ہجری 1392 میں آپ فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن آئے. وطن آنے کے بعد اپنے گھر والوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح سے جوڑنے کے لیے کہا, تو آپ نے نکاح کیا. آپ کا نکاح ہماری والدہ جن کا تعلق پانولے سے ہے, وہ پانولے کی مشہور شخصیت ماسٹر سلیمان منشی صاحب کی بیٹی ہے. ہماری والدہ یہ کل 6 بھائی اور 4 بہنیں تھی. ایک بہن کا بچپن میں انتقال ہوا تھا اور ہماری والدہ سب سے چھوٹی تھی بہنوں میں. یہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی. زاہدہ اس وجہ سے تھی کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, شاید اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہو یا واٹس ایپ پر پڑھا ہو, اور میں نے اس سے پہلے جلسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ ان کو پیسے یا دنیاوی چیزوں سے لگاؤ نہیں کیا, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ کبھی چوٹا بازار گئی تھی, میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا. 11 سال کی میری عمر تھی, 11 سال کی عمر کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ میری والدہ چوٹا بازار گئی ہو. اپنی ضروریات کسی سے منگوا لیتی تھی, ورنہ ان کو بازار جانے کا بھی شوق نہیں تھا. ایک مرتبہ بیرون ملک یعنی شاید ساؤتھ افریقہ سے والد صاحب کو پڑھانے کے لیے کوئی جگہ آئی, تو والد صاحب نے کہا میں گھر والوں سے مشورہ کرتا ہوں اور اس کے بعد جواب دیتا ہوں. والد صاحب نے جب گھر سے مشورہ کیا تو والدہ نے کہا کہ یہاں غریب بچوں کو چھوڑ کر ہم وہاں جائیں گے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے, میں میرے بچوں کے ساتھ یہیں پر رہوں گی. یہ آپ کے جملے تھے. اتنی عابدہ اور زاہدہ تھی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم لوگ کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اس کے بعد نکاح کے بعد والد صاحب کو اور شوق پیدا ہوا تو دوبارہ دیوبند تشریف لے گئے افتاء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن کچھ ماہ کے بعد واپس آ گئے, طبیعت میں ساتھ نہیں دی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوگی. تو بلغوا عنی ولو آیا کے تحت مخلوق تک اپنی جو بھی کچھ علم حاصل کیا اس کو پہنچانے میں لگ گئے. ابتدا میں آپ نے کوسمبا کے قریب ایک گاؤں ہے لوہارا, اس میں آپ نے تقریباً 6 یا 8 ماہ اپنا فیض جاری کیا.
وقت کم ہے، اس لیے میں جلدی اور مختصر طور پر والد صاحب کے حالات پیش انشاءاللہ بعد میں کتابی شکل میں حالات تو لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ہم ان کے شاگردوں سے کی درخواست میں کروں گا تو ان کے پاس جو بھی والد صاحب کے تعلق سے باتیں ہیں وہ ہم مجھے پہنچائیں، انشاءاللہ اس کو آگے ترتیب دی جائے گی۔ تو کوسمبا کے اندر والد صاحب نے امامت کے فرائض بھی انجام دیے اور صدر مدرس بھی رہے، اور اس وقت والد صاحب کی جو ہونہار شاگرد تھے اس میں ایک حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم ہے، ایک لندن میں شیخ الحدیث مفتی عمر فاروق صاحب ہے، ایک ان کے بھائی مولانا الیاس صاحب جو جامعہ تعلیم الدین ڈابل کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے دونوں بھائیوں کے استاد بھی ہیں، مولانا احمد صاحب اور مولانا اجود صاحب کے استاد بھی ہیں، اور کراچ کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ والدہ کی طبیعت بھی وہاں ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور والد صاحب کچھ کام جو ادھر سے صورت آئے تھے، اور حکیم اجمیری صاحب جو حضرت شیخ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو وہ ان کو ملا مسجد لے گئے، تو وہاں مولانا کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس ہوا کرتے، انہوں نے آپ کو خطبے کی دعوت دی کہ جمعہ کا دن آپ خطبہ پڑھائیے، تو والد صاحب نے خطبہ دیا، تو حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ یہیں پر رہ جائیے، تو والد صاحب نے پھر حضرت حکیم صاحب سے مشورہ کیا کہ بھائی میں تو وہاں میرا سلسلہ جاری ہے، اور اس طرح دیکھیں اگر اللہ کی طرف سے مشورہ کیا اور مشورے میں خیر ہے تو آپ پھر صورت آ گئے، اور 1974 میں ملا مدرسہ درسگاہ ملا مدرسہ میں آپ نے اپنا فیض جاری کیا، اور وہاں سے بھی قابل ہونہار علماء اور طلباء پیدا ہوئے، جس میں مفتی طاہر صاحب باکس والا ہے، مولانا عبد المنان صاحب منیار ہے، شیخ طلحہ حفظہ اللہ ہے، شیخ یحییٰ منیار جو سعودی میں ہے، شیخ موسیٰ نور ہے، اور کتنے ہیں جن کا نام ہم بنا مطلب شمار کرنا چاہے تو وہ ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ کتاب کی شکل میں آئے گی۔ 10 سال آپ نے ملا مدرسہ میں آپ نے اب تدریسی خدمت انجام دی۔ اس دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا 1977 میں اس خبسان مسجد کے ذمہ دار حاجی یوسف شاہ وحید تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے تراویح کے لیے آپ کو دعوت دی، والد صاحب تراویح سنانا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہو دوسرے سال ان کو امامت کے لیے آپ کو درخواست کی گئی، تو آپ نے اس درخواست کو قبول کی۔ 1978 سے والد صاحب یہاں امام تھے، اور آخری دن تک وہی امام رہے، میں تو ان کا نائب تھا۔ پھر 78 کے بعد ایسا ہوا کہ ایک زمانے تک والد صاحب یہاں سے وہاں پڑھانے جاتے تھے، تو یہاں کے حالات دیکھے اور کچھ باتیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہاں بھی ضرورت پیش آئی مکتب کی، تو والد صاحب نے 1984 یعنی سن ہجری 1404 میں یہاں مکتب شروع کیا، اور جو اب تک بھی فضلی ادارہ جاری ہے، اور یہاں سے بھی بڑے بڑے حفاظ اور علماء پیدا ہوئے، جیسے مولانا الیاس صاحب ہے، قاری اسماعیل صاحب ہے، مولانا عرفان، مولانا نعیم، اور ہم بھائیوں کو بھی انہوں نے ہی پڑھایا، بلکہ میری تعلیم کا زیادہ مکتب کی جو تعلیم ہے وہ والد صاحب کے پاس ہی رہی۔ والد صاحب نے ربی یسر بھی میرا والد صاحب نے کیا، اور پورا حفظ مکمل میں والد صاحب کے پاس ہی ہوا۔ والد صاحب کے اندر بہت سی خوبیاں تھی جس کو ہم شمار کرانا چاہے تو پوری رات بھی نکل جائے۔ اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں، ایک تو وہ اصول کے پابند تھے، وہ وقت کے بہت پابند تھے، 5 منٹ پہلے، بلکہ وہ 5 منٹ کیا 15 منٹ پہلے مدرسے میں آ جاتے تھے، وہ خود کبھی لیٹ نہیں آتے تھے اور کبھی لیٹ کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے، یہ ان کا اصول تھا۔ خود غیر حاضری کرتے نہیں تھے اور کسی کو غیر حاضری کرنے نہیں دیتے، جو بھی اگر غیر حاضری کرنے والا ہوتا تھا سمجھو کہ وہ اس مدرسے کے لائق نہیں، چاہے وہ استاد ہو یا شاگرد ہو۔ یہ والد صاحب کا ایک خاص ہوتا۔ اور دوسری بات کہ والد صاحب حق بات کہتے تھے، جو ہو وہ منہ پر کہہ دینا، دل میں نہیں رکھنا۔ اور دوسری بات کہ والد صاحب نے قلیل تنخواہ اور قلیل مشاہرے میں کام کیا۔ اس زمانے میں تو بہت کم تنخواہ، اور ہم 11 بھائی بہن، تو والد صاحب نے بہت ہی اپنی حلال روزی کے لیے بہت محنت کی۔ شروع میں ہمارے بڑے بھائی بتا رہے تھے کہ والد صاحب یہاں باغل سے صابن اٹھا کر لے جاتے تھے موٹا وراچ اور وہاں بیچتے تھے۔ حالانکہ والد صاحب کی استعداد آپ کے سامنے میں نے نمبرات پیش کیے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے ایک ساتھی جو بھی موجود بھی ہے دیوبند میں، انہوں نے ایک مرتبہ تکرار میں یہ کہا تھا کہ آپ تو حدیث ضرور پڑھائیں گے،
وہ والد صاحب تو نہیں پڑھا لیکن آج وہ بھی پڑھا رہے. اور ان کے ایک استاد نے کہا تھا کہ میں ڈابیل میں بات کر دوں، آپ یہاں کتابیں پڑھائیں، لیکن والد صاحب نے دارالعلوم پر مکتب کو ترجیح دی. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج میں کل 2-4 دن پہلے ایک شاگرد ہمارے پاس پڑھ کر گئے، میرے پاس نہیں پڑھا لیکن دوہر کیا، تو میں نے پوچھا کسی مکتب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، عالم بن گئے. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا تعلیمی سلسلہ آپ کو تدریس، تو کیا کوئی کتابیں مل جائے تو. یہ مظاہروں سے پڑھ کر آ کر مکتب پڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ ہم مکتب پڑھ کر کیا ہے ہم کتاب کے چکر میں. یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے. والد صاحب کہتے بس دین کی خدمت کرو، کتابوں کے چکر میں نہ رہو. اور اس طرح حلال روزی کے بارے میں والد صاحب بہت کچھ، کبھی بھی تنخواہ کا کوئی سوال نہیں کیا اور کبھی کوئی زیادتی کیا. والد صاحب نے 2014 تک تو مسلسل امامت کرائی، پھر 2014 سے مجھے اپنی نیابت سنی، ورنہ جب بھی طبیعت ٹھیک رہتی تھی وہ پڑھا دیتے تھے. اکثر فجر کی نماز پڑھاتے تھے، کبھی مغرب کی نماز پڑھاتے تھے. تو وہاں تک والد صاحب نے بہت قلیل، اگر آپ کو ابھی میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں کہ اتنی تنخواہ تو آپ روشش کرتے ہو جائیں، لیکن مجھے وہ ذکر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت اخلاص سے کام لیا ہے اور ان کا اخلاص میں باقی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن آئندہ کے لیے، آئندہ جو لوگ اس مدرسے کی مسجد کی ذمہ داری ادا کریں ان کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے ایک کیسے آدمی کو کھو دیا اور ایک کیسے امام کو کھو دیا جس کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی. میں والد صاحب کو اس کا بڑا یہ بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی حلال کمائی سے اپنا گھر بار اور اپنے پیٹ اور اپنے جو بھی اہل و عیال ہے اس کا خرچہ یہ کر لوں گا، لیکن میں مسجد یا مدرسے والوں سے کوئی تقاضا نہیں کروں گا. اس پر وہ قائم رہے اور اس پر اس کی ترغیب ہمیں بھی دیتے رہے. ہمیں بھی اکثر کہتے رہے کہ یہ کاروبار کر، وہ کاروبار کر. مسجد مدرسے میں جو تنخواہ ملے اس کو لے لو، اس سے جتنا چلتا ہے چلا لو، اور کاروبار جو کرنا ہے وہ کرو، حلال طریقے سے کرو. ہمارے بہت سے دوست اور رہبر کہتے ہیں آپ تو اسٹیٹس پر یہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور بھائی حلال کمائی ہے نا، ہم کسی کے ہدیے یا مسجد مدرسے کے اس پر اپنا یہ نہیں کر رہے ہیں. حلال کمائی یہ بہت بڑا فریضہ ہے. والد صاحب اس پر ہمیشہ قائم رہے، اور دوسرا کہ خود نمائی سے وہ بہت دور رہے. ان کو کسی بھی تعریف کی اور اسی کی ضرورت نہیں. پچھلے ہفتے اسی وقت میں دارالعلوم رامپورہ کے مکتب کا، جس میں وہ اہتمام کے منصب پر فائز تھے، والد صاحب کی صدارت میں وہ جلسہ قائم کیا گیا تھا. تو والد صاحب اس کو لائیو سن رہے تھے، تو بھائی مفتی زکریا صاحب نے کچھ والد صاحب کے متعلق کچھ کلمات کہے. میں رات میں جب گھر پر آیا والد صاحب سے ملنے کے لیے گیا، والد صاحب نے فوراً کہا کہ بہت تعریفیں کر لی محتمم صاحب کی. مطلب انہوں نے اچھا اس کا یہ نہیں کیا کہ میں میری تعریف بہت اچھی کی، ان کو تعریف سے وہ کوسوں دور تھے. اور ہمیں بھی اسی کی تعلیم دی کہ بہت پرچے میں نام فلاں بزرگ فلاں شیخ، یہ نہیں، بس اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے آپ کو خوب نوازے گا. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان کی زندگی سے ہمیں خود سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب لوگوں کو. اس لیے کہ اس مجلس کا قائم کرنے کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ والد صاحب کی جو زندگی ہے وہ جو ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بھی ان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں. جو کچھ رہے گا انشاءاللہ بقیہ آئندہ جو بھی کتاب شائع ہوگی اور والد صاحب کی زندگی میں جو بھی کچھ بھی لکھا جائے گا اس پر انشاءاللہ ہم اس میں وہ سب چیزوں کا ذکر کریں گے. وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے اکابرین علماء یہاں بیٹھے ہیں. میں نے اپنی چھوٹی زبان سے بڑی بڑی باتیں کر دی اور ان کے سامنے جسارت کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور جو کچھ بولا گیا اور اس میں کچھ غلطی ہوئی تو معاف فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.